मर कर भी न निकलेगी मेरे दिल से वतन की उल्फत, मर कर भी न निकलेगी मेरे दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबूए वफा आएगी। सारे जहां में अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तां हमारा। मैं आपका खादिम ग़ुलाम रसूल क़ादरी। मैं सबसे पहले तमाम भारतवासियों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की बारगाह ख़ास में अपना मोहब्बत भरा सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। मेरा भारत कल भी महान था, आज भी महान है और हमेशा महान रहेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की जो मेरी गुफ्तगू है वो तमाम ही मज़ाहिब के मानने वाले इंसानों से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो मेरे भारत में रहता है, तो मैं हर भारतीय से आज की गुफ्तगू कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने हिंदू भाइयों बहनों को खुशखबरी सुनाता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि जो बरसों से इंतज़ार किया जा रहा था और सरकार के फ़ैसले का हिंदू भाई बहन इंतज़ार कर रहे थे कि ये फ़ैसला इस नतीजे में आए कि हम सबको अयोध्या जाना नसीब हो और राम मंदिर के दर्शन करना नसीब हो। सरकार के फ़ैसले का हम सम्मान करते हैं, हम स्वागत करते हैं। सरकार ने फ़ैसला दिया राम मंदिर बनाया जाए और बन रहा है। और मैं सबको ये बता देना चाहता हूँ कि हम मुसलमान ज़रूर हैं, हम अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन को फॉलो करने वाले ज़रूर हैं, हम कुरान पाक पढ़ने वाले ज़रूर हैं, हम एक अल्लाह की इबादत करने वाले ज़रूर हैं, लेकिन हम मज़हब को फॉलो करने के साथ साथ में हक़ इंसानियत को भी अदा करना जानते हैं। मज़हब एक अलग मैटर है, ईमान, कुरान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इस्लाम एक अलग मैटर है और लफ्ज़ इंसानियत एक अलग मैटर है। हम मज़हब को निशाना बनाकर इंसानियत को ज़लील और रुस्वा नहीं कर सकते। बस यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर चारों मज़ाहिब के लोग रहते हैं, इसी में मुसलमान भी रहता है, इसीलिए इसी के अंदर हिंदू भी रहता है, इसी में सिख भी रहता है, इसी में ईसाई भी रहता है। और मैं खबर देख रहा था और खबर के अंदर ये मुझे बात एहसास दिलाती है कि किसी न किसी तरीके से इंसानियत के तकाजे को भुलाया जा रहा है। एक मुस्लिम भाई ने वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद उसको यूट्यूब पर अपलोड किया और उसके अंदर ये पैगाम दिया कि ख़बरदार कोई भी जनवरी के महीने में 2024 में सफ़र ना करें। क्यों ना करें भाई? इसलिए कि 22 जनवरी 2024 सोमवार के दिन अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। वहाँ पर राम लला विराजमान किए जाएंगे और दर्शन किया जाएगा, पूजा होगी, सब कुछ ये कार्यक्रम होने वाला है। अच्छा, तो इसमें सफ़र किस लिए बंद हो रहा है? इसलिए कि दंगा होने का ख़तरा है, फसाद होने का ख़तरा है, कत्ल खुरेज़ी हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। अबे मैंने कहा चुप हो जा। तो इंसानियत की बात कर रहा है, तो मुसलमान की हिफाजत कर रहा है, या तो इंसानियत के तकाजे को भुला करके और लोगों के अंदर वसवसे पैदा करना चाहता है। हिंदू हमारा कल भी भाई था, आज भी भाई है और हमेशा हम हिंदू को अपना भाई मानते हैं, इसलिए कि वो इसी भारत के अंदर रहता है और हम एक वतन पर पैदा हुए हैं, एक वतन की मिट्टी से हम अनाज उगाते हैं, यहीं पर किसानी करते हैं, यहीं पर पानी पीते हैं, यहीं पर ज़िंदगी बसर करते हैं। तो हम कौमी एतबार से आपस में भाई भाई हैं।
ہمارے اندر جو بھائی چارہ کل قائم تھا آج بھی قائم ہے، اور ہم مرتے دم تک اس بھائی چارے کو زندہ باد کہتے رہیں گے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں یار، لیکن میں تو صرف اتنا کہتا ہوں، یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ۔ ہم جو انسانیت کا تقاضا ہے، جو انسانیت کا رشتہ ہے، جو پیغام انسانیت ہے، وہ تو ہم بھول گئے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کی طرف سے ایک دوسرے کے دل میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ہندو ہمارا بھائی نہیں ہے؟ کیا ہندو ہمارا بھائی نہیں ہے؟ ہندو کی بیٹی ہماری بہن ہے، ہندو ہمارا بھائی ہے۔ ہم کل بھی بھائی مانتے تھے، آج بھی بھائی مانتے ہیں۔ یہ کیا تم لوگوں نے پیغام دینا شروع کیا کہ جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا؟ یہ چھوٹی سی بیان بازی ہماری ایکتا کو خراب کر دیتی ہے۔ یہ چھوٹی سی بیان بازی ہمارے بھائی چارے کو بالکل نرک کے اندر ڈال دیتی ہے۔ یہ چھوٹی سی بیان بازی ہمارے اندر نفرتوں کا ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا کر دیتی ہے۔ بند کرو یہ بکواسیں۔ میں اپنے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، 22 جنوری 2024 میں سوموار کا دن ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اگر کوئی بھی درشن کرنے کے لیے رام مندر جا رہا ہے تو خبردار کسی طرح سے اس کو غلط نظر سے نہ دیکھا جائے، خبردار کسی طرح سے اس پر غلط نظر نہ ڈالی جائے، اس کا سمان کیا جائے، اس کا سواگت کیا جائے۔ اس لیے ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ایمان الگ چیز ہے، دھرم الگ چیز ہے، مذہب الگ چیز ہے، اور انسانیت الگ چیز ہے۔ کیا تم بھول گئے ہو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی تھی؟ مذہب کا معاملہ الگ ہے، دین کا معاملہ الگ ہے، لیکن جب کوئی بھی سرکار کی بارگاہ میں یہودی آتا، کوئی بھی کسی طرح کا کافر آتا اور سرکار سے مدد مانگتا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمہ وقت اس کی مدد کے لیے حاضر رہتے۔ کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کا پیغام نہیں دیا ہے؟ کیا ہمارے ہندو بھائی اس طریقے سے خود غرض ہو گئیں گے؟ اس طریقے سے ہمارے ہندو بھائی ہم سے نفرت نہیں کرتے؟ جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ہندو ہم کو مار دیں گے، نہیں، کچھ محبت کا پیغام تو دینے کی کوشش کرو۔ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے نازک موڑ کی وجہ سے ہمارے ہندو بھائی بہکے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کے اندر پھوٹ پھوٹ کے نفرت پیدا کی گئی ہے مسلمانوں کی طرف سے۔ یہ ایک سیاست کا حصہ ہے، یہ ایک پالیسی ہے، ایک سیاست ہے، یہ اسی کو ہم راجنیتی کہتے ہیں۔ یہ راجنیتی کی وجہ سے ایسا کچھ ہوا ہے، ورنہ اقبال نے برسوں پہلے کہا تھا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ میں اپنے ہندو بھائیوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں اور میں سب کو مبارکباد دے رہا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں کہ آپ جو برسوں سے آستہ لگائے ہوئے تھے، سرکار کے فیصلے کا ہم سمان کرتے ہیں، ہم سواگت کرتے ہیں۔ سرکار نے جو فیصلہ ہمارے ہندو بھائیوں کے حق میں دیا رام مندر بنانے کا، ہم اس کو سویکار کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کا سمان کرتے ہیں، اس کا سواگت کرتے ہیں۔ لیکن بس اتنی سی گزارش ہے، صرف اتنی سی گزارش ہے، یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ۔ کسی طرح کی ہم بد زبانی کسی سے کریں، یہ کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ کسی طرح کی بد کلامی ہم کریں، یہ کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ ہندو مذہب یہ اجازت نہیں دیتا کہ تم کسی انسان کو نفرت کی نظر سے دیکھو۔ اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ تم کسی انسان کو نفرت کی نظر سے دیکھو، یہ اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام ہو یا ہندو دھرم ہو، کوئی سا بھی دھرم ہو، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگوں کے سامنے بھڑکاؤ نعرے لگائے جائیں، لوگوں کے سامنے کٹی جلی کڑوی باتیں کی جائیں، لوگوں کے بھائی چارے کو توڑا جائے، انسانیت کے اندر شیطانیت کو داخل کر دیا جائے، انسانی قلوب کے اندر وسوسے ڈال دیے جائیں، دلوں کے اندر وسوسے ڈال دیے جائیں۔
آج دنیا کے اندر نفرت کا ایک ماحول قائم ہے. ہندو مسلمان سے نفرت کرتا ہے، مسلمان ہندو سے نفرت کرتا ہے، سکھ عیسائی سے نفرت کرتا ہے، عیسائی سکھ سے نفرت کرتا ہے. اور اس نفرت کی وجہ سے کتنے گھر اجڑ چکے ہیں، کتنے گھروں کو بم کے ذریعے نشانہ بنا کر کے ان کو تہش نہش کر دیا گیا ہے، کتنے بچے مارے جا چکے ہیں، کتنی مہیلائیں ماری جا چکی ہیں، کتنے مرد نوجوان مارے جا چکے ہیں، کتنی بستیاں اجڑ گئی ہیں، کتنے شہر تہش نہش ہو گئے ہیں انہی نفرتوں کی وجہ سے، انہی نفرتوں کی وجہ سے. کاش کہ ہم نے ساری نفرتوں کو بھلا کر کے ایک انسانیت کا دامن تھاما ہوتا. کاش کہ ہم سارے نفرتوں کو بھول جاتے اور صرف رشتہ انسانیت نبھاتے. اگر کسی ہندو کو تکلیف ہوتی تو مسلمان اس کے حق میں دعا کرتا اور اس کے حق میں آگے بڑھ کر کے اس کو سینے سے لگاتا. بس میرا یہی پیغام آپ سے ہے کہ آپ رام مندر درشن کرنے جائیں، کسی طرح کا وواد نہ کریں، کسی طرح کا بھڑکاؤ نعرہ نہ لگائیں. ہم آپ کی عزت کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بھائی چارے کے اندر کسی طرح کا نفرت پیدا ہو، کسی طرح کا خطرناک ماحول پیدا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوح کے اندر جو یہ اس طرح کا ہنگامہ ہوا تھا، یہ چھوٹی سی بات پر ہوا تھا، اور ابھی کتنا خطرناک ماحول چل رہا ہے. ان تمام چیزوں کو آپ نہ دیکھیں.